صل علی دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو قدوس ہے، وہ خدا کے جو بخشنے والا مہربان ہے، وہ بار الہ کہ جس نے جو ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جس کا دروازہ ہر طالب و طفیلی اور خواندہ و ناخواندہ کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور وہی حد تمنا ہے، اور ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جو تحت الثری میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے، اور جس کا دروازہ دنیا کے بادشاہان کے دروازے رات کے وقت بند ہو جاتے ہیں، مگر وہ خدا کہتا ہے کہ کون ہے کہ جو دل مستر کی دعا کو قبول کرتا ہے جس وقت بھی وہ مانگے. اور تمام تر درود اور سلام ہو انوار محمد و آل محمد کے لیے، وہ ہستیاں کہ جنہوں نے ہمیں اس طرح سے خدا کی معرفت کا راستہ دکھایا، اور اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں تو میں اور آپ نہ سیکھ سکتے کہ جینے کا سلیقہ کیا ہے اور مرنے کا ڈھنگ کیا ہے. اور محمد بلندر صلوات صلی علی محمد جس موضوع کو ہم نے مجالس کا تقریر کا عنوان قرار دیا تھا، وہ خواتین سے متعلق تھا. قرآن و حدیث میں، تاریخ میں ایسی خواتین کے جو مثالی ہیں، انہوں نے کس کس طرح سے اپنے کردار کو پیش کیا. جو بھی موقع انہیں ملا دین کی خدمت کے لیے، جو بھی موقع ملا انہیں وقت کے امام کی خدمت کے لیے، تو انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو خدا کی راہ میں استعمال کیا. اور ان تمام تر خواتین کا تذکرہ کہ جو خصائص کے لحاظ سے تھا، خواتین کی خصوصیات کے لحاظ سے تھا، یعنی اسپیسیفکلی کسی ایک خاتون کا تذکرہ نہیں ہوا، بلکہ خصوصیات کے تحت ہم نے تذکرہ کیا کہ ایک عورت کے اندر جتنے خصائص ہیں، اس کے لیے اس خصوصیت کو، اس صلاحیت کو مزید نکھارنے کے لیے ہمارے پاس موٹیویشن کے کتنے راستے ہیں، ہمارے پاس کتنے راستے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اور کہاں کہاں سے مثالیں لے سکتے ہیں. اور کوشش کی تھی اس لیے کہ ہماری بچیاں کم از کم مغرب کے نعروں اور ان کی جو جال سازی ہے اس میں نہ آئیں، اور ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے جب ایسی ٹھوس، جب اس طرح کی مکمل باصلاحیت شخصیات ہے، تو ہم ان شخصیات سے کیوں بہرہ نہ ہوں، کیوں مستفید نہ ہوں، کیوں مغرب کے نعروں میں آئیں اور ان لوگوں کو مغرب کے نعروں میں آ کر اپنے لیے رول ماڈل بنائیں کہ جو تخیلاتی ہیں، وہ کہ جو اندر سے کھوکھلے ہیں یا کوئی شخصی صلاحیت نہیں رکھتے،
اس طرف جانے کے بجائے اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اولاً کہ ایک عورت کیا کیا کچھ کر سکتی ہے، اور جب اس صلاحیت کو جان لیں تو اس کے لیے اس کو سامنے مزید نکھارنے کے لیے ایسے لوگوں کی جانب رجوع کریں کہ جو واقعاً مجھے اور آپ کو قوت عطا کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو طاقت عطا کرتے ہیں، ہمیں رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ اور اس ذیل میں زیادہ جو ہم نے تذکرہ کیا وہ امور خانہ داری ہے، وہ ایک مربی کا کردار ہے، عورت کس طرح سے تربیت کرتی ہے افراد کی، خاندان کی، معاشرے کی، اور خاص طور پر ایک ماں کی حیثیت سے اپنی اولاد کی۔ اور اس میں ہم نے فقط یہ نہیں کہ وہ مربی ہے، فقط وہ نہیں کہ تربیت کر رہی ہے، بلکہ جب وہ جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے پر آتی ہے تو جہاں پر بڑے بڑے لوگوں کی بولتی بند ہو جائے، جہاں پر کوئی مرد سر نہ اٹھائے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ خواتین نے علی کی ولایت اور ان کے حق کے لیے آواز کو بلند کیا ہے۔ اگر علمی مجاہدت میں آئے تو وہاں پر خاتون کس طرح اپنا لوہا منواتی ہے، جب دین کی خدمت کے لیے خود میدان میں نہیں اتر سکتی تو ایسے جوانوں کو حاضر کر دیتی ہے تربیت کر کے کہ وہ آج تک تاریخ میں آسمان میں چمک رہے ہیں، تاریخ انسانیت کے آسمان پر ذوفشانی کر رہے ہیں، تو اپنا حصہ کس کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اس ذیل میں کل ہم نے بات کی، تھوڑا سا تشنا رہ گیا تھا موضوع، اس کو مکمل کرتے ہوئے اس اہمیت کو میں اور آپ سمجھیں، جس کردار کو دکھانے کے لیے، جس کردار کو ادا کرنے کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر، ایک لحظہ بھی ضائع کیے بغیر میں اور آپ اس کام کو انجام دے سکیں کہ جس کام کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو منتخب کیا ہے۔ یعنی یہ دنیا آپ بلکہ بہت سارے اس معاملات پر جب ڈسکشن ہوتی ہے یا سیشنز ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، تو اس میں یہ نقطہ ضرور زیر بحث آتا ہے کہ جب تک ایک عورت کو خود اپنی معرفت نہ ہو وہ کیسے اور کیوں کر ان سارے کرداروں کو نبھا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر مربی کی حیثیت سے ہی دیکھیں تو بلکہ خاتون جب ہم یہ سب باتیں ڈسکس کر رہے تھے تو کہہ رہی تھی کہ جس طرح سے فقط میں اپنا ایک بحیثیت ماں کردار دیکھوں اور یہ محاذ کتنا سخت ہے جو ایک ماں سنبھالتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جو مقام خدا نے ایک ماں کے لیے اجر رکھا ہے وہ کم ہے۔ ان ذمہ داریوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کم ہے، اس سے بھی اور زیادہ ہونا چاہیے تھا، جتنی مشکلات ہیں، جتنے چیلنجز ہیں، اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک مذاقاً ایک جملہ تھا، لیکن وہی بات کہ جب تک معرفت نہ ہو، جب تک سمجھے نہ کہ ذمہ داری کیا ہے، پھر اس جانب متوجہ ہوں گے نا کہ کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ یعنی یہ اہم تقریر یا موضوع کی اہمیت اس لیے تھی، یہ فقط ایک تمہیدی بات ہے، یہ 10 کی 10 تقاریر آپ سمجھیں ایک تمہیدی گفتگو ہے، صرف اہمیت کو سمجھایا یا بتایا گیا ہے کہ کم از کم بھی اس سٹیٹس کو جانیں اور اس سٹیٹس کی معرفت کو حاصل کریں کہ جو مقام اور منصب میرے اور آپ کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ہتھیار سے لیس کریں اور دیکھیں کہ آپ نے کس محاذ پر ڈٹنا ہے اور کہاں پر کیسے کام کرنا ہے۔ ایک خاتون جو خود نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری حیدری، عصمت محمد و آل محمد، بلند تر صلوات، ایک خاتون جس کی یا بچی یا لڑکی جس کی اپنی خواہشات پوری نہ ہوئی ہوں، جس کو اپنے لیے لگتا ہو کہ صرف میرے پاس اس وقت ہے کلودنگ کا، میک اپ کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا، جب تک وہ خود اس فیز سے نہ نکلے مینٹلی، نہیں تو یہ خواہشات تو بہت اوور ایج ہو جاتے ہیں لوگ، ان کے اندر بھی ہوتی ہے۔ جب تک آپ مینٹلی میچیور نہیں ہوتے، اندر سے آپ میچیور نہیں ہوتے، آپ ذہنی طور پر میچیور نہیں ہوتے، جب تک اس فیز سے یعنی اپنی ذات سے ایک عورت نہ نکلے تب تک وہ کسی اور کی ذمہ داری کیوں کر اٹھائے گی اور کیسے اٹھائے گی۔ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے
یعنی وہ کہ جس نے دوسرے کو تربیت دینی ہے اور اس کو سارا وقت دینا ہے، جب تک اپنی ذات اس کے سامنے رہے گی اور اپنی ہی امپورٹنس پوری آب و تاب کے ساتھ رہے گی، تب تک وہ کسی دوسرے کے اوپر توجہ نہیں دے سکتی. ہمارے معاشرے میں آپ مین اسٹریم میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں، کیا ہے؟ جتنی بھی آپ کی برانڈز ہیں، برانڈنگ ہے، وہ عورت کے گرد گھوم رہی ہیں. جتنی تمام تر چیزیں ہیں وہ صرف ایک عورت کی گرد، اس کو سینٹرلائز ایک پوزیشن دی ہوئی ہے. اب سب کچھ جو بک رہا ہے وہ اس کی خواہشات کو یا اس کے جذبات کو ذرا سا چھیڑ دیتے ہیں اور اس کے گرد پوری مارکیٹ یا اکانومی گھوم رہی ہے، اور وہ بھی اندھا دھن ان چیزوں کی جانب چلے جا رہی ہے. کس نے کہہ دیا کہ جب تک آپ 50,000 کا میک اپ نہیں کروائیں گے آپ خوبصورت نہیں لگیں گے؟ یہ بات کس نے ذہن میں ڈال دی؟ جب تک آپ صبح 5,000 کا میک اپ نہیں لگائیں گے آپ کالج نہیں جا سکتے، آپ اپنے آفس ورک پہ نہیں جا سکتے. آپ کس طرح سے جا رہے ہیں؟ یہ تمام تر چیزیں میڈیا کنٹرول بھی ہو رہا ہے نا. جو چیز دکھائی جا رہی ہے اور جتنی دکھائی جا رہی ہے، اب وہ تو مجھے اور آپ کو بھی نہیں معلوم کہ یہ دکھائی کیوں جا رہی ہے، یعنی وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہے نا. کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ کلونیلزم ہے نا، یہ وہ سرمایہ دارانہ طبقہ ہے یا نظام ہے کہ جو چاہتا ہے کہ ان کو صرف فقط یہیں تک محدود کر دیا جائے، ان کی دنیا تک محدود کر دیا جائے. کس طرح کی دکھ رہی ہوں؟ پورا فوکس اپنی ذات کے اوپر ہے. کس طرح کے کپڑے ہوں، کون سا برانڈ ہو، کون سا رنگ ہو، اس کے ساتھ جوتی کیسی ہو، اس کے ساتھ میچنگ کا بیگ کیسا ہو، اس کے ساتھ میک اپ کیسا ہو. ایسا ہی ہے نا. یعنی ایک آپ جوان عورت کو یا لڑکی کو لے لیں تو اس کی پوری زندگی اسی چیز کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. اس کے برعکس اسلام جو سٹیٹس دے رہا ہے وہ آپ کی شکل کو دیکھ کر نہیں دے رہا، وہ آپ کی خصوصیات اور آپ کی ذمہ داریوں کو معین کر کے دے رہا ہے. خدا کے نزدیک وہ عورت بہت قریب ہے، بہت قریبی مقام رکھتی ہے کہ جو ان سارے تربیتی جو نظام ہے ان پہ اچھا کنٹرول یا پاور رکھتی ہو یا اتھارٹی رکھتی ہو. آپ کی خوبصورتی، اب آج جتنی خواتین کا تذکرہ ہوا، جتنی ماؤں کا تذکرہ ہوا، جتنی بیویوں کا تذکرہ ہوا، کسی کے بھی برانڈز یا کلودنگ یا میک اپ یا وہ دکھنے میں کیسی تھی اس کی بات ہوئی ان 10 تقاریر میں؟ کسی کی بھی کہ وہ دکھنے میں کیا تھیں، انہوں نے اپنی ذات کے اوپر کیا خرچ کیا، انہوں نے اپنی ذات کے اوپر کیا لگایا، کس چیز نے انہیں آج تک زندہ رکھا ہوا ہے؟ اس صلاحیت نے کہ جو خدا نے ان کے اندر رکھی تھی، اس خصوصیت نے جو ان کے اندر تھی، انہوں نے محنت سے اس کو کمال تک پہنچایا، اسے بلندی تک پہنچایا. اسی لیے ان خصائص کو سمجھنے کی کہ میرے اندر کیا کیپیسٹی خدا نے رکھی ہے، خدا نے مجھے کیا رسپانسبلٹی دی ہے، اس کو سمجھنا اب یہ ماؤں کا کام ہے. ایک اگر ایسی جنریشن یا متعدد جنریشنز گزر چکی ہیں نا، گزر گئیں، اب آگے اس طرح نہ گزرے. کتنا ایک کمپلیکیٹڈ ایک بچہ یا ذمہ داری ہے جو مجھے اور آپ کو دے دی جاتی ہے، اس کو کس طرح سے میں نے اور آپ نے اس معاشرے میں ہم نے سروائیو کرنا ہے اور اسے لے کر چلنا ہے. اس کی اہمیت کو کم از کم سمجھا جائے. فقط ان 3 سالوں کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ جو اولین 3 سال ہیں ایک بچے کے جب وہ دنیا میں آتا ہے. آپ اسی میں ہی دیکھ لیں کہ ان 3 سالوں میں بھی ہمیں سب سے زیادہ ہر چیز کا خیال ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو فیکٹر اگنور ہوتا ہے وہ خود بچہ ہوتا ہے. یعنی وہ اگر 75 سال بھی اس دنیا میں رہے گا نا تو جو انمٹ نقوش ہیں جو اس کے بیہیویئر پر ثبت ہوں گے، اس کے ذہن پر، اس کے قلب پر ثبت ہوں گے، وہ ابتدائی 3 سالوں کے ہوں گے. آپ نے کس طرح سے اس کے ساتھ گزارے ہیں، آپ نے کتنا اس کو وقت دیا ہے. اس نے ان 3 سالوں کی بنیاد پر یا بیسس پر آگے اپنی 70 سالہ یا 80 سالہ یا 60 سالہ زندگی گزارنی ہے جب تک وہ رہے گا. تو جب تک ہم اس اہمیت کو نہیں سمجھیں گے نا، اس فیز کو نہیں سمجھیں گے، ان خصائص کو، ان ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے اور وقت ضائع کریں گے آگے پیچھے کی چیزوں میں، ہم
اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اس اہمیت کو جانیں, اپنی بچیوں کو ان تمام تر چیزوں سے ان کا فوکس ہٹا کر انہیں بتائیں کہ اصلاً اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, اصلاً ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر. ولایت کے دائرے میں اپنے بچوں کو بار بار رکھیں, بار بار رکھیں. یہ بھی ایک تربیت کا مرحلہ ہے. کیسے ایک ایسی نسل پروان چڑھے گی جو امام زمان کی مدد کرے گی جب تک وہ سنے گی نہیں امام کو بار بار. حال ہی میں ایک ملک میں تربیتی ورکشاپ ہوئی ہے پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی, تو اس میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ولایت کے دائرے کے اندر آپ بچوں کو رکھیں, مہدوی بچے پروان چڑھائیں, ان کے ذہن میں نقش کر دیں ذات امام زمان کو, ہر چیز سے ریلیٹ کریں, ہر چیز سے ریلیٹ کریں. کیوں میں اور آپ یا ہماری جنریشن یا ہم سے پرانی جنریشن ہر وقت امام کو یاد نہیں کرتی؟ کیونکہ ہماری ہر چیز کو امام کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا گیا. اگر آپ درخت بھی دکھا رہے ہیں بچے کو, تو وہ جب آپ درخت دکھائیں تو بتائیں کہ یہ درخت ہے, لیکن یہ زیادہ خوش ہوگا, ہیپی ہوگا کب؟ جب یہ امام زمان کو پائے گا. جس طرح سے میں اور آپ بوڑھے ہو رہے ہیں نا, یہ درخت بھی بوڑھا ہو رہا ہے لیکن یہ بھی ویٹ کر رہا ہے, یہ بھی انتظار کر رہا ہے. حتیٰ کہ نان لیونگ تھنگس کو بھی جب بھی دکھائیں یا بتائیں, ان کو امام سے ریلیٹ کریں. یہ سمندر ہے, سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں, لیکن یہ خوش کب ہوں گی؟ کہ جب وہ نظام آئے گا, جب امام آ جائیں گے, جب ہر چیز کو اس کا حق ملے گا, ہر بات کو. یا امام المنتصر, یا امام المنتصر, نعرہ حیدری, سلام کیے امام زمانہ, بلند تر صلوات. یعنی بچوں کو موبائل پر, موبائل کی سٹوریز پر اور وہ جو تخیلاتی آئیڈلز ہیں ان کے اوپر نہ ڈالیں, نہ بنائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے ایک دم سے اس فیس سے نکل آئیں گے. اگر وہ کہتے ہیں مجھے اسپائڈر مین پسند ہے, وہ کہتے ہیں مجھے سپر مین جیسا بننا ہے, ہاں, تو انہیں بتائیں کہ امام علی بھی سپر مین ہے, امام زمان بھی سپر مین ہے. جس طرح سے سپر مین کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس وقت دنیا میں کہاں برائی ہو رہی ہے اور اس کا الارم بجتا ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے, بالکل ایسے ہی امام زمان آپ کی مدد کو پہنچیں گے جب آپ مصیبت میں ہوں گے, آپ پریشانی میں ہوں گے. یا علی, یا علی, یا علی, ان ٹرمینالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے ڈرے نہیں, مائیں ڈرے نا جب بھی آپ ان ٹرمینالوجیز کو استعمال کریں. یعنی یہ مت سمجھیں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا امام کو تو خدا نہ خواستہ کی کوئی توہین ہوگی. نہیں, امام علی علیہ السلام کی بتائیں وہ کتنے ہینڈسم تھے, وہ کتنے گڈ لکنگ تھے, وہ کتنے براوو تھے, وہ بھی ایسے تھے جیسے سپر مین ہے, جس طرح سے اسپائڈر مین. یعنی بچے جس لینگویج میں سمجھ رہے ہیں بات کو, انہیں اسی لینگویج میں سمجھائیں. یہ ونڈر لیڈی ہے, سب سے زیادہ ونڈرز جس لیڈی کے پاس تھے وہ فاطمۃ الزہرا ہے. اس کے پاس ایک ونڈر ہے, اس کے پاس 2 ونڈر ہے, اس کا ایک ونڈر لینڈ ہے, اس کا ایک محل ہے, لیکن ان کے پاس جتنے محلات ہیں وہ تو ہم نے ابھی تک دیکھے بھی نہیں ہیں. یعنی اس فینٹیسی کی دنیا میں اگر وہ چلے گئے ہیں تو انہیں مزید اس دنیا میں نہ رکھیں ان آئیڈلز کے ساتھ, ان جھوٹے لوگوں کے ساتھ, بلکہ سچے لوگوں کو انہی کی زبانی میں جس طرح سے وہ سمجھ رہے ہیں ان کے سامنے ہائی لائٹ کریں, چیزوں کو بتائیں. ہر وقت جب تک نہیں بتائیں گے اور ان کو آئیڈیلائز نہیں کریں گے, اچھا یہ کب ہوگا, اسی لیے کل کا ٹاپک یا موضوع اہم تھا, یہ کب ہوگا, اور آج بھی اس کو تھوڑا سا مکمل کریں. یہ تب ہوگا کہ جب ماں اپنے آپ کو علم کے ہتھیار سے لیس کرے گی, جب وہ اپنی لرننگ کا پروسیس کبھی ختم نہیں کرے گی.
آپ کچھ بھی کریں, آپ اس فیلڈ میں رہیں, آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں, آپ کتابوں سے جڑے رہیں, آپ سیریز سے جڑے رہیں, آپ ان لوگوں سے جڑے رہیں, اور کسی بھی عمر میں سیکھنے کے لیے آر محسوس نہ کریں. یہ آپ اپنے لیے بھی کریں, لیکن جو ینگ مائیں جو بننے والی ہیں یا جو بنی ہوئی ہیں ان کے لیے میں زیادہ ان نکات کو عرض کر رہی ہوں. کتنا زیادہ جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آج سے 15 سال کے بعد دنیا کیا ہوگی مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. مجھے ممبر کے لیے خطرہ لگتا ہے. میں یہ کہتی ہوں بے شک کہ ہر چیز سرپرستی میں امام زمان کی توسل پہ آ کر ہر بات ختم ہو جاتی ہے اور اطمینان ملتا ہے. نہیں تو لیکن پھر بھی ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے, ایک سوچ آتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ 20 سال کے بعد کس طرح کے لوگ یہاں موجود ہوں گے اور میرا بیٹا سامنے بیٹھ کر انہیں سنے گا. میں کیسی دنیا, کیسا ممبر, کس طرح کی تعلیم چھوڑ کر جا رہی ہوں اپنی اولاد کے لیے. اس کے لیے جب تک ہر ماں فکر مند نہیں ہوگی معاشرہ درست نہیں ہو سکتا. یعنی جب تک یہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اول جار سمت دار, وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا قول کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ پہلے ہمسائے اور بعد میں گھر والے. تو یہ کیوں ہے؟ جب تک آپ دوسروں کے بچوں کے بارے میں پہلے نہیں سوچیں گے اور پہلے قدم نہیں اٹھائیں گے تب تک میرا اپنا بچہ بھی انسیکیور ہے, تب تک وہ بھی انسیکیور ہے. تو اس چیز کو سمجھنا اور ذمہ داری لینا, ہر شخص, ہر فرد معاشرے کا اس کے لیے ذمہ داری لے. اور یہ آج کل بھی ممکن ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا نکل رہے ہیں. کل جہاں پر اگر آپ کو روایات فواطم کی بات کی تھی, اہل بیت اطہار کی خواتین کی بات کی تھی کہ خود ذات حضرت زہرا کس کمال پر ہے, خود ذات جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کس مقام پر ہے. پھر اس کے بعد جناب خدیجہ علمی منزل, جب آپ پوری دنیا کا ٹریڈ سنبھال رہی ہیں اور ہر جگہ آپ کا اختیار ہے, آپ کا کنٹرول ہے, اس وقت بھی ریسرچ جناب خدیجہ کی مشہور ہے. آپ رسول اللہ کو کیسے پہچانتی ہیں؟ کس طرح آپ نے پہچانا, کس طرح آپ رسول اللہ کے قریب ہوئیں؟ جب تک کہ آپ نے توریت, زبور اور انجیل پر دسترس کو حاصل نہیں کیا. آپ کے مکالمے, آپ کا علمی محافل میں جانا, آپ کا جو باقی ادیان کے عالم ہیں ان سے کشف کرنا, ان سے تعلیم کو لینا, ان سے پوچھنا, ان سے ان کی کتابوں کے بارے میں جاننا. انہوں نے, وہ عالمات تھیں پرانی کتابوں کی, تبھی انہوں نے موجودہ نبی کو اور حجت کو پہچان لیا علم کی بنیاد پر. صلی علی محمد. اسی طرح سے اس سے اگر تھوڑا سا ہم آگے نکلیں, جو اس ماحول کا پروردہ ہو, جو اس ماحول میں پرورش پائے, جو وحی کا ماحول ہے, جو قرآن کا ماحول ہے, وہ کس درجے پر نکل آتا ہے؟ وہ اس درجے پر فائز ہوتا ہے کہ جس درجے پر جناب بی بی فضہ فائز ہوئی ہیں, جو 20 سال تک مسلسل قرآن کی زبان میں گفتگو کرتی ہیں. اور یہ بات فقط ایسے کہنے کی نہیں ہے, نہیں, انہوں نے 20 سال مسلسل قرآن کی آیات میں گفتگو کی ہے. یعنی ان سے کوئی بھی سوال کیا جاتا تھا تو جواب قرآن کی آیت ہوتی تھی, اور ایسی صریح جواب ہوتا تھا کہ سامنے والا پہچان جاتا تھا, جان جاتا تھا کہ میرے سوال کا جواب کیا ہے. قرآن پر عبور, جس نے چند سال کنیزی کی ہے فقط حضرت زہرا کی, وہ قرآن پر وہ دسترس حاصل کر لے, وہ کام کر لے, اس طرح سے انسیت اس کی ہو جائے اس کلام سے کہ وہ 20 سال مسلسل علمی گفتگو, قرآنی گفتگو کرے. آگے کا مرحلہ آتا ہے. آج 2 مثالیں آپ کے سامنے اس بنیاد پر ان خواتین کی پیش کروں جو مجھے اور آپ کو, مجھے بہت زیادہ ان میں سے ایک ہستی موٹیویٹ کرتی ہے, بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے جب بھی علم کا کام کی بات آتی ہے. ان کا تذکرہ ہم نے شہادت کے ذیل میں کیا تھا لیکن علمی کمالات کے ذیل میں نہیں کیا, جس کی وجہ سے صدام نے انہیں شہید کرایا, جو شہیدہ صدر کے نام سے, یا آمنہ بنت الہدیٰ آپ کا اصل نام ہے, آپ پہچانی جاتی ہیں.
ان کے بارے میں تذکرہ کیا تھا کہ شہید باقر الصدر کی بہن ہے شہید رابع کی، اور جب صدام شہید رابع کو مرواتا ہے تو پہلے شہیدہ بنت الہدا کو ختم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو غلطی یزید نے کی وہ میں نہیں کروں گا۔ تو کس بنیاد پر اس نے یہ جملہ کہا؟ فقط شہادت کی ذیل میں اتنا تذکرہ ہوا تھا۔ یہ آمنہ بنت الہدا کون ہے؟ خواتین جو گھر میں رہتی ہیں کبھی کبھار ایسا کردار ادا کرتی ہیں کہ وقت کا جابر حکمران ان سے تنگ آ جاتا ہے اور وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کے کام کو روک دیا جائے، ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان کو ختم کر دیا جائے، کسی طرح سے روکا جائے ان اعمال سے کہ جو معاشرے میں سر انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ آمنہ بنت الہدا ایسی ہی خواتین میں سے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ زمانہ کہ جس میں 1972 سے پہلے کا ہے اور اس کے بعد مزید ریسٹرکشنز لگتی چلی گئیں صدام حسین کا، تو وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر سختی بہت زیادہ ہے۔ آپ سوچئے جب زندہ ہیں تب بھی عام حالات میں کام نہیں کر رہی ہیں۔ نجف ہو، کاظمین ہو، سامرہ ہو، حلہ ہو، کربلا ہو، بغداد ہو، ان تمام تر شہروں میں چند مدارس تھے جو مدارس الزہرا کے نام سے جانے جاتے تھے، یعنی ایک سیریز تھی مدارس کی۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب ان تمام تر مدارس کا کے تعلیمی شعبوں کا سربراہ شہیدہ آمنہ کو مقرر کیا جاتا ہے، بنت الہدا کو۔ اور وہ وقت ہے کہ جب آپ نجف میں بھی ایک مدرسہ ہے کہ جسے سنبھال رہی ہیں، جس کی محتمم ہے، جس کو دیکھ رہی ہیں، اور پھر آپ کو بغداد میں بھی ایک مدرسہ زہرا یعنی اسی سیریز کا ایک مدرسہ ہے جہاں پر آپ کو مسئول بنایا جاتا ہے۔ تو آپ ہفتے کو اپنے ڈیوائیڈ کرتی ہیں، آدھا ہفتہ آپ نجف میں گزارتی ہیں، نجف کے مدرسے کو دیتی ہیں، اور آدھا ہفتہ آپ بغداد میں گزارتی ہیں۔ آپ نے اپنی پوری مطلب کہ زندگی کی ہفتے کی روٹین کو اس طرح سے رکھا۔ اس میں بھی کہ جب آپ مدرسے میں موجود ہیں، اچھا یہ علمی نقطہ یا تعلیمی کام کتنا اہم ہے آپ کے دیکھیں، جتنے بھی انقلاب آتے ہیں نا، معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، وہ تعلیمی نظام کو درست کرنے سے آتی ہے، وہ علم پر کام کرنے سے آتی ہے۔ کیوں شہیدہ بنت الہدا نے علمی محاذ کو سنبھالا، علمی مجاہدت کی؟ کیوں ایک عورت کی جب خانہ داری بھی کر رہی ہے، باقی تمام تر امور کو بھی سنبھال رہی ہے، تو وہ ہفتے کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے کہ وہ ایک شہر میں ایک ہفتہ گزارے اور دوسرے شہر میں آدھا ہفتہ گزارے۔ آپ جب اس طرح سے وقت کو اپنے ڈیوائیڈ کرتی ہیں، اور وقت کو بھی نہ صرف ہفتے کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا، وقت میں آپ ظہر کے بعد اسٹوڈنٹس کو تمام جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کو بلاتی ہیں، ان کے سوالات کے جوابات دیتی ہیں، اور جو مدرسے کا بعد کا وقت ہوتا ہے آپ اس میں ٹیچرز کو ٹریننگ دیتی تھیں، اساتید کو ٹریننگ دیتی تھیں کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے وہ اس معاشرے میں انقلاب لے کر آئے گا یا لوگوں کے اذہان کو علم سے روشن کرے گا، آمادہ کرے گا کہ وہ معاشرے کے اندر بہتر یا مثبت تبدیلی کو لا سکیں۔ اور اس کے بعد آپ کا فقط یہ نہیں ہے، یعنی یہ تو آپ مدارس کے لیے کام کر رہی ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے ٹریننگز ہیں اور سوالات کے جوابات ہیں، ان کی کاؤنسلنگ ہے اور ٹیچرز کی ٹریننگ ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ مصنفہ ہیں، آپ نے متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ ایک رسالہ آتا تھا العزوہ کے نام سے، اس میں آپ آرٹیکلز لکھتی تھیں، اور اس وقت آپ آرٹیکلز بھی کس کے لیے لکھتی تھیں، یعنی اب آپ تعلیمی شعبوں میں بھی دیکھیں کہ کس طرح سے تعلیمی شعبے میں کام کر رہی ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کیا۔ جب لکھ رہی ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس زمانے میں کہ جب میرے لیے لوگوں تک فزیکلی پہنچنا مشکل ہے، کہ میں نے بہت سارے مدارس کو دیکھا ہوا ہے، میں سنبھال رہی ہوں، تو وہ کہتی تھی کہ جہاں میں نہ جاؤں وہاں میری تحریر چلی جائے، میری تحریر سے بیداری آئے۔ متعدد آرٹیکلز لکھتی تھی، اور آرٹیکلز میں ٹارگٹ کسے کرتی تھی؟ عرب کی اور عراق کی نوجوان لڑکیوں کو، کیونکہ وہاں پر بھی جب کام کرنا شروع کیا مغرب نے یا دشمن نے، تو انہوں نے جوانوں کو سب سے پہلے وہ راہ راست سے ہٹاتے ہیں، کیونکہ جوان معاشرے کی قوت ہوتے ہیں، جوانوں سے معاشرے کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی دشمن کام کرتا ہے وہ سب سے پہلے جس طبقے کو معاشرے کے ٹارگٹ کرتا ہے یا ان کو صحیح راستے سے ہٹاتا ہے وہ نوجوان ہے۔ اگر ان کو گمراہ کر دیا تو یہ خود بخود بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا معاشرہ، ہمیں مزید کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کتنا وقت یہ چل سکتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ؟ اب آپ دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جو ہدف سے، مقصد سے مجھے اور آپ کو دور کر رہی ہیں، وہ زیادہ تر ڈیزائن ایسے کی گئی ہیں کہ جو نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔
جو نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. وہ کس لیے؟ دشمن ہمیشہ اس طرح کام کرتا ہے. تو آپ نے الازوا میں جب آرٹیکلز لکھتی تھی تو اس میں ٹارگٹ آپ کا نوجوان خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, کہ وہ کس طرح سے مغرب زدہ جو نعرے ہیں ان میں نہ آئیں, نہ مغربی جو کلچر ہے, ثقافت ہے, اس کی جانب جائیں, بلکہ اپنے کلچر سے, اپنی ثقافت سے, اپنے دین کو, اپنے عقائد کو سمجھتے ہوئے اسی راستے کا انتخاب کریں کہ جو خدا کا راستہ ہے, جو الہی راستہ ہے, جو اسلام کا راستہ ہے. اور پھر نہ صرف یہ کام دیکھیے, یہ میرے اور آپ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ولایت کے دائرے میں تو لے آئیں بچوں کے لیے, ہم انہیں یہ بتا دیں کہ کیا چیز صحیح ہے, آپ نے یہیں رہنا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی پریمیسز ہے, آپ نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا. لیکن صرف میرے اور آپ کے فروعات میں تولا نہیں ہے, تولا کے فوراً بعد تبرہ ہے. تولا, ہم ولایت سکھا دیتے ہیں, ولایت بتا دیتے ہیں, محبت بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں بچوں کو, لیکن ہم اظہار براءت نہیں سکھاتے. یہ پاکستانی معاشرے میں تو کچھ زیادہ ہے, یعنی اب وہاں پر بہت سارے لوگوں نے عرب کنٹریز میں یا ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کیا ہے, تو وہاں پر آسان اب ہے, اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس بات کو سمجھانا. لیکن اپنے بچوں کو دشمن شناس بھی بنائیں, جہاں پر آپ بتا رہے ہیں نا کہ امام زمان تمہارے سیویئر ہیں, تمہارے امام ہیں, ان سے محبت ڈالیں, بار بار ہر چیز کو ان کی ریلیٹ کریں امام سے. وہاں پر بتائیں کہ امام کا دشمن کون کون ہے, دشمن کے لیے باقاعدہ نفرت ان کے دل میں ڈالیں, نفرت ڈالیں. دشمن شناس, ایک تو دشمن شناس بتائیں کہ انہیں معلوم ہو سکے کہ دشمن کون ہے, اور جب پتہ چل جائے دشمن کون ہے تو باقاعدہ اس سے نفرت کرنا سکھائیں, اس سے اظہار براءت سکھائیں کہ کس طرح سے اس سے علیحدہ ہونا ہے, کس طرح سے اس سے دور ہونا ہے, کس طرح سے دوری کو اختیار کرنا ہے. اور یہ چیز تو دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں اب کیا بات کی جائے اور کس طرح سے اس بات کو سمجھایا جائے, اس نقطے کی جانب آیا جائے کہ ہمارے یہاں تو دشمن شناسی ایک تو ہے نہیں, اور اگر ہے جو کرواتا ہے تو سب سے زیادہ دشمن اسے ہی سمجھ لیا جاتا ہے جو کروا رہا ہوتا ہے, جو بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ تمہارا دشمن ہے اور اس سے تم نے دوری کو اختیار کرنا ہے. اس وقت مغربی ثقافت دشمن تھی, مغربی نعرے, تو اس لیے بتایا گیا کہ یہ جو ویسٹرنائز کلچر ہے اس سے دوری اختیار کرو, اس کے قریب نہ جاؤ, یہ صرف تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے. لیکن جب تم اس کے قریب جاؤ گے تمہیں کچھ نظر نہیں آنے والا. بالکل اسی طرح یہاں پر ویسٹرن لائف ہے, ویسٹرن لائف سٹائل ہے, جس کے بارے میں اگر کہا جائے مثال کے طور پر کہہ رہے کہ جی امریکہ دشمن ہے, اسرائیل دشمن ہے, بتائیں بچوں کو امام کے دشمن ہے. یہ نہیں چاہتے کہ امام کا ظہور ہو, نہیں چاہتے یہ لوگ. جتنے آبسٹیکلز ہیں, جتنے نظام ہیں, جتنی چیزیں ہیں, یہ اس لیے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ امام نہ آئیں. یہ سارے کیوں معاشرے میں بے شرمی کو, بے حیائی کو عام کر رہے ہیں, کیوں گناہوں کو عام کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ جتنا گناہوں میں مبتلا ہوں گے مسلمان معاشرے, اتنا زیادہ امام کا ظہور دور ہوتا چلا جائے گا. انہیں زیادہ معلوم ہے. محمد وآل محمد بلندر صلوات صلی علی محمد. یہ بات سکھانی پڑے گی, بتانی پڑے گی بچوں کو, بار بار بتائیں کہ یہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ تم سے تمہارے کریم اور مہربان آقا ملیں, تم ان کے لمس کو محسوس کرو, تم ان کا بوسہ دو ہاتھ کا. امام آئیں گے تو کیا نہیں بٹھائیں گے معصوموں کو اپنی گود میں, مثل امام علی پیار نہیں کریں گے؟ اس شفقت کو پہلے محسوس کروائیں اور اس کے بعد بتائیں کہ یہ جو دوری ہے نا ایک بابا سے روحانی, ایک امام سے, یہ گندے لوگ نہیں آنے دینا چاہ رہے, یہ خراب لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں آئے امام, یہ دور کر رہے ہیں. ہم سے زیادہ, شاید کسی تقریر میں آپ کے سامنے بتایا تھا, ہم سے زیادہ اسرائیل جانتا ہے ہمیں, اتنا اس نے ریسرچ کر رکھا ہے شیعہ قوم کے بارے میں. انہیں پتہ ہے کیوں وہ برائیوں کو عام کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک گناہ کریں گے اور ان کے امام کا ظہور 40 دن دور ہو جائے گا. تو وہ کبھی چاہیں گے کہ ہم گناہوں سے دوری اختیار کریں؟ سب سے زیادہ گناہ کو وہ عام کریں گے. کیوں سب کے ہاتھوں میں موبائل ہیں, کیوں اتنی بے شرمی ہے معاشرے میں, کیوں اتنی بے حیائی ہے؟ اب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ٹی وی بھی لگاتے ہیں تو آپ کے سامنے بے حجاب نی مریاں عورتیں ہیں,
کیا یہ گناہ کے زمرے میں نہیں ہے بات؟ آپ سڑک پہ چلیں کتنا آپ اپنی آنکھ کو بچا لیں گے، اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. یہ ظلم نہیں ہے معاشرے میں تو اور کیا ہے؟ ہماری مرضی کی ہم ایجاب نہیں کریں گے. آپ کی تو مرضی ایسی تیسی میں جائے جو اگلا بندہ آپ کی وجہ سے امام سے دور ہو رہا ہے، اور خدا سے دور ہو رہا ہے، اور شہادت سے دور ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جذبہ ختم ہو رہا ہے دین کا، اس کا کیا کیجئے گا؟ یہ ایک ظاہری حلیہ ہے، یہ ایک رول ہے، آپ کو اپنانا ہے. آپ اس سے دور نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں کس طرح سے کن بنیادوں پر مغرب یا دشمن میرا اور آپ کا کام کر رہا ہے. فقط محبت نہ ڈالیں بلکہ دشمن سے نفرت بھی ڈالیں. بتائیں یہ لوگ ہیں، ان کی وجہ سے غربت ہے پوری دنیا میں، ان کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، یہ طبقاتی نظام کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اس ظلم کو امام نے آ کر ختم کرنا ہے، نہ یہ کہ ہماری مائیں چاہیں اور منتیں مانے عزا خانوں میں آ کر کہ میرے بیٹے کا امریکہ کا ویزا لگ جائے. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر ہم یہاں سے یہ شناسائی نہ دیں ممبر سے کہ آپ جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ جائیں، ریسرچ کے لیے جائیں، پڑھائی کے لیے جائیں، اور کوئی مقصد ہو آپ کا، آپ وہاں جائیں، تبلیغ کے لیے جائیں، لیکن واپس آ جائیں، وہاں بیٹھے نہ رہ جائیں، اسے زندگی نہ سمجھ لیں. اس دنیا کو یہ نہ سمجھیں کہ بس وہیں رہ جانا ہے اور وہی صرف ظاہری فیسلٹیز کو دیکھ کر کہیں کہ بس یہ تو بہت زبردست ہے، تو مست دنیا ہے، اب یہاں سے ہم نے واپس نہیں آنا. جائیں، ایک مقصد کے لیے جائیں اور پھر واپس آئیں اپنا کام کر کے. آپ کے معاشرے کو ضرورت ہے، آپ کے خاندان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے مؤمنین کو آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اعلیٰ تعلیم کو حاصل کیا ہے، واپس آ کر امپلیمنٹ یہاں کریں. کوئی ایکسپیرینس وہاں سے لیا ہے، اس کو امپلیمنٹ یہاں کریں. دولت بہت کما لی ہے، یہاں کے غریبوں پر لٹا دیں، لا کے یہاں پر انویسٹمنٹ کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ بنیں. اس چیز کو میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو سمجھانا ہے یا بتانا ہے؟ وہ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہماری اولاد چاہتے ہیں. جب میں اور آپ وہاں جا کر سیٹل بھی ہو جاتے ہیں نا، جس پر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، واہ واہ ہم تو پوری فیملی کے ساتھ سیٹل ہو گئے، وہ کہتے ہیں آ جاؤ. پہلا جو جنریشن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں یہ ہماری نہیں ہے نا، آپ ہمارے نہیں ہیں. اس کے بعد دوسری جنریشن آتی ہے، کہتے ہیں یہ بھی ہمارے نہیں ہیں، ان کے اندر بھی کچھ ویلیوز اور جراثیم تمہارے ہیں. جو تیسری نسل آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ ہماری ہے، یہ ہمیں چاہیے، اس نے ہمارے ماحول میں تربیت پائی ہے، یہ پورا کا پورا فاسد ماحول کا پلا ہوا ہے، اس کے اندر وہ پرانی ویلیوز بالکل بھی نہیں ہے. یعنی فقط میں اور آپ محبت نہیں دیں یا صرف محبت کا نہ بتائیں، بلکہ بتائیں کہ دشمن کہاں کہاں کام کر رہا ہے، کیسے کیسے کر رہا ہے، اس سے اظہار براءت. زیارت عاشورہ کیا ہے؟ یہی ہے، تولا ہے یا تبرہ ہے. لیکن اس کی جڑ میں جائیں، اس کی ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں کہ دشمن ہمارے گھروں تک آ گیا ہے، ہمارے ہاتھوں تک آ گیا ہے. میں اپنے بچے کو کس طرح سے بچاؤں؟ یہ کام بنت الہدا نے عراق میں شروع کیا اس وقت کہ جب لوگوں کے اندر کانسیپٹ ہی نہیں تھا، جب لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہے. وہ اپنے آرٹیکلز میں، اپنے مقالوں میں، اپنی کہانیوں میں بتاتی تھیں کہ محبت کرو، اہل بیت کے پاس آؤ، لیکن دشمن شناس بھی بنو. مغرب زدہ جو نعرے ہیں ان کے کہنوں میں نہ آؤ، ان کی ثقافت کو دیکھو، دشمن کس طرح سے یلغار کر رہا ہے، کس طرح سے حملہ آور ہے تمہارے اوپر. وہ کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں یہ چیز؟ سب سے زیادہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ کیا کام ہے کسی دوسرے ملک کا کہ وہ ہمارے ملک میں آ کر بے حیائی کے لیے انویسٹمنٹ کرے؟ کیا کام ہے؟ کبھی آپ اس سوچ پر غور تو کریں نا. کیا کام ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کا کہ وہ مسلمان کنٹریز میں جا کے انویسٹ کریں اور ہم بے وقوفوں کی طرح ان کے پروڈکٹس کو خریدتے رہیں اور ہم اعلی کار بنتے رہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ساری ویلیوز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک ہرڈل ہمیں ہی بنانا چاہتے ہیں اس عدل الہی کے نافذ ہونے کے لیے جو امام نے آ کر نافذ کرنا ہے، اس حکومت کے لیے کہ جو امام نے. عورت دین شناس ہو جائے دنیا بدل جاتی ہے.
وہ معاشرے میں انقلاب لے آتی ہے. بنت الہدا نے اپنے گھر میں اور ہر گھر میں مجلسوں کا انعقاد کرایا, جلسوں کا انعقاد کرایا. کیوں؟ بتاتی تھی کہ تم کیا کردار معاشرے میں ادا کر سکتی ہو, دین میں تمہاری کتنی اہمیت ہے. مردوں میں جا کے جلسے نہیں کیے, خواتین کو بیدار کیا, اور وہ بیداری اور وہ شعور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو کہاں لے آیا کہ وہ آج تک داعش سے برسر پیکار ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی ویلیوز کی, اپنی سرحد کی, اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. یہ بیداری معاشرے میں جب آتی ہے کہ جب خواتین بیدار ہوتی ہیں, جب وہ اپنے کردار کو, اپنی اہمیت کو سمجھتی ہیں اور کردار کو ادا کرتی ہیں. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اور اس بیداری میں بہت بہت قریب کا رول, بہت ساری چیزیں میں اب ذکر نہیں کر سکی اور وقت گزر گیا ہے تیزی سے. بہت قریب کا رول ادا کر سکتی ہیں مائیں بطور ماں. جیسا کہ آج جس ہستی کی شہادت ہے, ان کا تذکرہ ہے, ان کی شہادت کا تذکرہ ہے, ان کے مصائب کا تذکرہ ہے. ایک ماں کا کردار ہے, کس طرح سے, کیسا انقلاب ہے کہ جو ایک بچے کی وجود میں لا رہی ہے, کسی تربیت ہے کہ جس کی پیروی میں, جس کی سنت میں آج ہر ماں اپنے بچے کو علمدار بناتی ہے, علم ہاتھ میں دیتی ہے, کہتی ہے تم نے ایسا بننا ہے, تم نے ایسے لشکر کی علمداری کرنی ہے, تم نے وفا غازی سے لینی ہے, تم نے غیرت عباس سے لینی ہے, تم نے حیا نصرت امام ابوالفضل سے لینی ہے. سوچئے وہ خود کیسا منبع ہے غیرت و حیا و شرم و عفت و نصرت امام کا. کیسے اپنے دودھ میں پلایا جناب ام البنین نے اپنی تربیت میں حضرت عباس کو, کہ تم نے امام کی نصرت کیسے کرنی ہے, تم نے امام کی مدد کیسے کرنی ہے. ایک لہجہ, اور نہ صرف سید الشہداء, آپ امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جس طرح محافظت سید الشہداء کی جب تک زندہ رہے, ابوالفضل نے ایسی ہی محافظت امام حسن مجتبیٰ کی ہے. پروانہ وار غازی اور ان کے بھائی حسن و حسین کے گرد ہر وقت قربانی کے جذبے سے سرشار, ہر وقت وفا گھول کر پلائی. اور نہ صرف آپ کی نسل میں یہ وفا چلتی آئی ہے. ہر امام کو جب بھی حفاظت کی ان کو یا ان کے حرم کو ضرورت پڑی تو غازی کی نسل میں سے محافظ نکلے ہیں. وہ لوگ کہ جنہوں نے بی بی نرجس خاتون کو ایک محفوظ مقام تک منتقل کیا کہ جب محاصرہ چاروں جانب سے ہو گیا تھا, تو امام عسکری نے ابوالفضل مولا عباس کے پوتے کو کی محافظت میں بی بی نرجس خاتون کو دیا تھا کہ آپ انہیں محفوظ مقام تک منتقل کروائیں. یعنی اماموں کے لیے نصرت, اماموں کے لیے وفا, اماموں کے لیے ان کے حرم کے لیے محافظت غازی کی نسل میں چلتی آئی ہے, نسل میں چلتی آئی ہے. یہ نسل در نسل وفا. آج ہمیں فاطمہ کلابیہ دے دیں, اس سے بہترین تبرک, اس سے بہترین نیاز کیا ہوگی کہ فاطمہ ام البنین مجھے اور آپ کو ایسی تربیت کا سلیقہ دے دیں, ایسی وفا, ایسی نصرت کہ ہماری اولادیں بھی ایسے ہی ہوں, یا فاطمہ یا ام البنین جیسے آپ نے اپنا عباس پروان چڑھا کر حسین کے حوالے کیا اور سپرد کیا. کاش میں بھی ایک ایسا عباس امام زمان کو دے سکوں, کاش ہم بھی ایسے متعدد عباس کی سیرت پر عمل کرنے والے جوان امام کے حوالے کریں. ہماری جانیں قربان ہو اس ماں پر کہ جب وہ سنتی ہے, جب بشیر ابن جزدم خبر لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ
اے مدینہ والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا کہ نبی کے نواسے کو مار دیا گیا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ تو جناب ام البنین کہتی ہیں کہ اے عباس، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے نواسے کو قتل کر دیا جائے، ان کے حرم کو اسیر کر دیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ جناب زینب نے سنا تو کہا کہ جناب ام البنین کو کہ ایسا نہ کہیے، جو وفا آپ کے بیٹے عباس نے نبھائی ہے، جو مرتے دم تک محافظت کرتا رہا میرے بھائی کی، ایسا نہ کہیے کہ عباس نے اپنے بازو تک کٹوا دیے شبیر کے لیے۔ آپ کے بیٹے نے ایسے سقائی کی ہے ام البنین کہ جیسا سقا آج تک حسین کا کوئی نہ بنا۔ عباس کی خواہش تھی کربلا میں فقط کہ کسی طرح میں یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچا دوں، کسی طرح حسین کی پیاس بجھ جائے، کسی طرح اصغر کے سوکھے لب تر ہو جائے، کسی طرح سکینہ کی خشک ہونٹ تر ہو جائے۔ یہ سنگین خواہش، دل کی خواہش ابوالفضل عباس کی، مگر پوری نہ ہوئی۔ جبھی آج تک عباس باب الحوائج ہے۔ ابوالفضل کہتے ہوں گے کہ میری تو خواہش نہ پوری ہو سکی، مگر اے خدا، جو بھی مجھے سکینہ کے ان سوکھے لبوں کا واسطہ دے، جو بھی مجھے اصغر کی اس پیاس کا واسطہ دے، جو بھی مجھے زینب کی میرے دائی کا واسطہ دے، تو کیوں کر عباس اس کی حاجت کو پورا نہ کرے، کیوں کر عباس اسے اپنے در سے بے مراد بے آس لوٹا دے۔ ہمارا سلام ہے ابوالفضل عباس، آپ کی ذات گرامی پر۔ کیا ساتھ تھا حسین و عباس کا، کیا تھے ابوالفضل عباس سید الشہداء کے لیے۔ کہتے ہیں جب تمام تر لشکر مقتل میں سو گیا، عباس خیمہ حسین میں آئے اپنے سر کو جھکائے ہوئے۔ حسین آنے کے انداز سے جان گئے کہ اب عباس جانے کے لیے آ رہے۔ کہا عباس کیا تم بھی ہمیں چھوڑے جا رہے ہو؟ عباس کیا آپ تم بھی ہمیں تنہا کیے جا رہے ہو؟ عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ کہتے عباس نے دائیں جانب دیکھا اور پھر بائیں جانب، آقا سے کہا آقا وہ لشکر ہی کا آ رہا کہ جس کا عباس علمدار تھا۔ کہا جاؤ زینب سے آخری رخصت لو۔ اسی حالت میں زینب اپنی شہزادی آقا زادی کے سامنے آئے۔ عباس کے آنے کے انداز سے زینب کو بھی معلوم ہوا کہ اب زیادہ دیر بھائی کا سایہ نہ رہے گا۔ میرا دل کہتا ہے اس مقام پر زینب کو ایک منظر یاد آیا ہوگا جب آخری وقت بابا زینب کے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے تو زینب نے پوچھا تھا بابا بار بار میرے بازوؤں کو کیوں چومتے؟ کہا زینب ان بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ تو زینب نے کہا تھا جس کا عباس ایسا بھائی ہو کون اس کے بازوؤں میں رسیوں کو باندھے گا؟ اے زینب آج یقین ہو گیا آپ کو کہ اب عباس جا رہے ہیں۔ اب زینب کو یقین ہے میری دائی بھی ہوگی، اسیری بھی ہوگی، بازوؤں میں رسن بھی باندھی جائے گی۔ عباس چلے مگر روایت کہتی ہے ایسے آپ خیمہ زینبیہ سے آئے جیسے بھرے گھر سے جوان کا لاشا نکلتا ہو۔ کوئی بی بی سر پیٹ کر کہتی تھی واہ محمدہ، کوئی کہتی تھی واہ حجابہ، کوئی کہتی تھی واہ حسینہ۔ عباس چلے سقائے سکینہ بن کر چلے۔ بھتیجی نے سوکھا مشکیزہ گلے میں حمائل کیا، فقط ایک نیزہ ہے جس سے دفاع کیا، فرات پر قبضہ کیا، مشکیزے کو بھرا۔ یقیناً پانی کو دیکھا ہوگا تو میرا دل کہتا ہے پانی کے عکس میں بھی اگر کوئی چیز عباس کو دکھائی دی ہوگی تو وہ سکینہ کا عکس
वापस पलटे तराई से, हजारों का लश्कर है। फकत तीर अंदाज कहते हैं कि 3 से 4 हजार तीर अंदाज थे जो अब्बास का निशाना लिए हुए थे। आपने तराई को छोड़ा, लश्कर पीछे पीछे, तीर अंदाज तीरों को बरसा रहे, किसी तरह अब्बास को रोका जाए। एक तीरों की जैसे चादर है, बौछार है जो अब्बास की सिमत रवाना है, मगर आप तेजी से मुसलसल ख़याम की जानिब रवाना है। उमर साद कहता है इतने तीर और नेज़ा बरदारों में ये अब्बास अपने घोड़े को तेजी से क्यों दौड़ाते हुए ख़याम की जानिब जा रहे हैं? किसी ने जवाब दिया है उमर साद देख, अब्बास तन्हा नहीं आया, अपने साथ एक मशकीज़ा लाया है, चाहता है कि ये पानी ख़याम तक पहुंच जाए। उमर साद कहता है जंग तमाम हो जाएगी अगर ये पानी आज ख़याम में पहुंच गया, कुछ भी करो मगर ये पानी ना पहुंचे। कहते हैं निशानों पर निशाने, मगर अब्बास कभी झुकते, कभी अपने बाजुओं से मशकीज़े की हिफाजत करते, मगर एक तीर हुरमला ने ऐसा चलाया जो तीर क़ल्ब ज़ैनब पे लगा, जो तीर क़ल्ब सकीना पे लगा, जिस मशकीज़े की अभी तक हिफाजत हो रही थी। एक तीर ऐसा चला जो मश्क को छेदता हुआ अब्बास के क़ल्ब में पेवस्त हुआ। पानी का बहना था, टूट गई, घोड़े को ईख लगाई, वापस नहर की जाने, मगर अब अब्बास की आस टूट गई, अब उम्मीद खत्म हो गई, अब वो तेजी नहीं कि किस तरह वापस जाया जाए। हमला चारों जानिब से। इसी असना में वो वक्त आता है आपका दाया बाजू शहीद हुआ, आपका बाया बाजू कलम हुआ, तीरों में एक तीर ऐसा चला जो आपकी आंख में बेवस्त हुआ। हमारी आंख में कोई जर्रा भी चला जाए सुकून नहीं आता, जब तक चैन नहीं आता निकल न जाए। अब्बास की आंख में तीर है, आपने चाहा सर को झटके निकल जाए ना निकल। आप 2 जानू होकर अपनी जीन पर बुलंद हुए, अपने सर को झुकाया, दोनों जानुओं में तीर को लिया। इसी असरा में किसी ने पीछे से आपके सर पर गोर्ज मारा, अब घोड़े पे संभला न गया। बखरी में एक माँ यही कहते हुए मरसिया यही पूछते हुए कहती थी, बताओ जब भी कोई शाह सवार जीन से जमीन पर आता कैसे आता है? लोग कहते बीबी अपने बाजुओं का सहारा लेकर। उम्मुल बनीन कहती बताओ, मैंने सुना है जब अब्बास घोड़े से गिरा उसके दोनों बाजू न थे, मेरा शेर कैसे जीन से जमीन पर आया? बस जब अब्बास ने आवाज दी आका इधर मैदान की जानिब चले, और इस तरह चले कि आपके दोनों हाथ आपकी कमर पे रखे हुए, हुसैन की कमर खमीदा, ज़ईफ़ी का आलम, आपकी इन रोती हुई आंखों को खुदा मकामे कफ़े यदैन अब्बास दिखाए, वो मकाम जहां से हुसैन ने अपने भाई का दाया बाजू उठाया, मरसिया कहा, फिर चंद कदम आगे बढ़े, बाया बाजू उठाया। जब बाजू उठाते थे हुसैन कहते थे ए मेरे भाई अब्बास मुझे आवाज दो। ये आधा कहते हैं हमने हुसैन का अलमदार मार डाला, हमने अब्बास को छीन लिया, ए मेरे जोरे बाजू अब्बास, ए अलमदार आवाज दो। कहते बाजुओं को उठाकर करीब आए,
अब्बास में कुछ दम बाकी है, चाहते हैं अदब के लिए उठे, नहीं उठा जाता, कैसे उठे कि बाजू तो मुरीद है, बाजू तो जुदा है। हुसैन बैठ कर अब्बास के सर को अपने जानू पे रखा, बार बार अब्बास अपना सर रेत पे रख देते हैं, शायद जानते हैं मेरा वक्त आखिर है, मेरा सर हुसैन के जानू पर। मगर जब हुसैन दुनिया से जाएंगे, हुसैन का सर किसके जानू पर होगा? कहा आका जब दुनिया में आया था, आपकी जियारत की थी, सर पे गुर्ज लगाए, एक आंख में लहू बह कर आ गया, दूसरे में तीर का जख्म है। आका चाहता हूँ जब जाऊं आपकी जियारत करूं। हुसैन ने आबा की दामन को उठाया, अब्बास की आंखों से लहू साफ किया। जैसे ही अब्बास ने हुसैन की जियारत की, रूह क़फ़स अंसरी से परवाज कर गई। रोते हुए कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मीर अनीस ने कहा वो जोश था रिक़्क़त का शहे जिन्न बशर को, जैसे कि कोई बाप रोता है पिसर को। हुसैन ने अलम उठाया, ख़याम की जानिब रवाना हुए। सकीना ने अलम आते हुए देखा, रोकर कहा